کیا کشمیر کے لوگ اپنا بھرپور تعاون نہیں دیتے؟ جب ہمارے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، جب یہاں ہمارے ہندو برادری کے لوگ آتے ہیں، جب یہاں یاتری آتے ہیں، جب یہاں امرناتھ کے ہمارے مہمان آتے ہیں، کیا ہم انہیں تعاون نہیں دیتے؟ ہم انہیں پورا سپورٹ نہیں دیتے؟ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، بحیثیت میرواعظ یہ منصب جامع مسجد کا منبر و محراب اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے پرامن حل کی بات کی ہے، کہ جہاں تک جذبات کی بات ہے، لوگوں کے احساسات کی بات ہے، حریت کانفرنس آج بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج تقریباً 1 ماہ کے بعد، 4 ہفتوں کے بعد مجھے جامع مسجد آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار پھر مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، اور آج عدالت میں میری کیس کی سنوائی بھی ہوئی۔ حکومت کو نوٹس نکالا گیا ہے کہ وہ جواب دیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے، اس بات کا ہے کہ کتنے کھٹائی کے ساتھ غلط بیانی اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مجھے گھر میں بند کیا جاتا ہے، میری نقل و حمل پر، میری موومنٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے، میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ پچھلے مہینے میڈیا کے کچھ لوگ آئے، انہیں میرے گیٹ سے ہی ہٹا دیا گیا۔ مجھے دعوت دی گئی کہ آپ میڈیا پر آئیں، اپنی بات کہیں۔ یہ کہا گیا کہ وہ تو کھلے ہیں، وہ تو آ جا سکتے ہیں، سب سے مل سکتے ہیں، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا، مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ جب حکومت یہ دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتی کہ جموں کشمیر میں تو حالات بہت بہتر ہیں، یہاں تو نیا کشمیر ہے، یہاں تو ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی آواز کو طاقت کے بل پر سلب کر دیا گیا ہے۔ خائف ہیں۔ پچھلے مہینے پورے ہندوستان کا میڈیا کشمیر میں آیا الیکشن کو کور کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا، کچھ میڈیا کے افراد نے دکھایا بھی، سوشل میڈیا پر، باقی چینلوں پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی خائف ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ شام کو ایجنسی آئیں گی، پولیس آئے گی، اس لیے لوگ خاموش۔ لیکن یہ خاموشی، یہ جو خاموشی عوام کی ہے، یہ جو خاموشی لوگوں کی ہے، یہ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ کچھ میڈیا کے افراد نے جب مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو، تو میں نے ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو 2-3 دیے، میڈیا میں وہ بات آئی۔ مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے نا کہ ہمارا یہاں اپنا میڈیا ہے، جو یہاں اپنے ہمارے اخبارات ہیں، چاہے اردو کے ہوں، چاہے کشمیری کے ہوں، وہ بھی ہماری بات نہیں چھپا۔ وہ تو سرکار کے ترجمان ہیں، وہ تو سرکاری بلیٹن چھپاتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں ان پر دھونس ہے، دباؤ ہے، ہمارے پریس نوٹ، ہماری باتیں، ہمارا نقطۂ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں سچائی چھپ نہیں سکتی، حقائق چھپ نہیں سکتے۔ کل ہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ادارے نے USCIRF، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹر فار ریجنل ریلیجس فریڈم جو ہے، جو کہ مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے، کل ہی انہوں نے یہ کہا، ہمارے حوالے سے بھی بات کی کہ مذہبی رہنماؤں کو بند کیا جاتا ہے۔
سیاسی لوگوں کو بند کیا جاتا ہے، مذہبی آزادی سلب کر لی جاتی ہے، مذہبی مقامات بند کر دیے جاتے ہیں، جامع مسجد بار بار بند کی جاتی ہے، عید کی نماز نہیں، شب قدر نہیں، جمعۃ الوداع نہیں۔ یہ ہمارے مذہبی حقوق پر شب خون نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کشمیر کے لوگ اپنا بھرپور تعاون نہیں دیتے؟ جب ہمارے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، جب یہاں ہمارے ہندو برادری کے لوگ آتے ہیں، جب یہاں یاتری آتے ہیں، جب یہاں امرناتھ کے ہمارے مہمان آتے ہیں، کیا ہم انہیں تعاون نہیں دیتے؟ ہم انہیں پورا سپورٹ نہیں دیتے؟ اور ہمیں اس بات کا فخر ہے۔ لیکن ایک طرف سے حکومت آپ دیکھیے کہ پوری انتظامیہ، پوری گورنمنٹ، پوری ایڈمنسٹریشن اس کی طرف لگتی ہے، لیکن جب ہمارے مذہبی دن ہوتے ہیں جامع مسجد مقفل کر دی جاتی ہے، عیدگاہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور حد کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کی چھٹی، نبی کی ولادت کی چھٹی بھی انہوں نے ڈیٹ چینج کر دیا۔ کیوں؟ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس کو مسئلہ بنا رہے ہیں؟ رویت کا معاملہ شرعی معاملہ ہے، رویت کا معاملہ دینی معاملہ، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو آپ کیوں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ بنا رہے ہیں؟ یہ ایک دینی معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت کے جو ذمہ دار ہیں، جو یہاں کے علماء ہیں، جو یہاں کے مفتی اعظم ہیں، جو یہاں کی قیادت ہے، دینی قیادت ہے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اس کا فیصلہ حکومت ہندوستان نہیں کرے۔ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت ریاست ہے، جہاں کے عوام کے مذہبی حقوق، جہاں کے عوام کے انسانی حقوق، جہاں کے عوام کے سیاسی حقوق طاقت کے بل پر سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن سچائی جھوٹ سے چھپ نہیں سکتی۔ بشت میروائز یہ منصب جامع مسجد کا منبر و محراب اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے پرامن حل کی بات کی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم مسائل کا حل گفت و شنید سے چاہتے ہیں، ڈائیلاگ سے چاہتے ہیں، بات چیت سے چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری بات کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حریت کانفرنس کہ عوام کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2019 کے بعد جو یلغار یہاں کی قیادت کے حوالے سے کی گئی، جیلوں میں بند کر دیا گیا، پی ایس اے کے تحت، یو اے پی اے کے تحت نظر بندیاں، جیل، ہمارے دفتر لے لیے گئے، ہمارے ورکروں کو ہراساں کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بند کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تنظیمی طور، یہ ٹھیک ہے کہ آرگنائزیشنل لیول پر حریت کا ڈھانچہ بکھرا ہوا ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مگر میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک جذبات کی بات ہے، لوگوں کے احساسات کی بات ہے، حریت کانفرنس آج بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ کیا تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ 31 مسلم کانفرنس بنی، ٹوٹ گئی، تحریک چلتی رہی، محاذ راز شماری بنی، ٹوٹ گئی، تنظیمیں بنی، ٹوٹ گئی، چلتی رہی تحریک، آواز اٹھتی رہی۔ عوامی ایکشن کمیٹی میرے والد نے بنائی، یہاں کے عوام کی یہاں کے عوام کے حقوق کو آواز دینے کے لیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آج بنی 90 میں، آج کمزور ہے، لیکن میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو طاقت کی پالیسی ہے، یہ جو باقی معاملات ہیں، 2019 کے بعد جو صورتحال بنی، یک طرفہ جو اقدامات اٹھائے گئے، ہماری ریاست کے شیرازے کو پارا کر دیا گیا، ہمیں اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، ہمارے زمینی حقوق، ہمارے نوکری کے حقوق، ہمارے وسائل، ہماری زمینیں، ان پر پالیسیز بنائی گئیں۔ یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو دبایا جائے، ہمیں مرعوب کیا جائے۔ مگر میں یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تک
کشمیر کا ایک حصہ ہندوستان کے پاس ہے، جب تک کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے پاس ہے، اور اب تو حالات 2019 کے بعد انہوں نے خود ایسے بنا دیے ہیں کہ ایک حصہ چین نے لے لیا ہے اپنے قبضے میں، وہ بھی اب فریق بن گیا ہے اس مسئلے کا۔ حکومت ہند نے خود اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے۔ ہم نے بار بار یہ کہا اور کہتے رہیں گے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے، یہاں پہ لوگ بٹے ہوئے ہیں، سرحدیں ہیں، خاندان بٹے ہوئے ہیں، افراد بٹے ہوئے ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی ہیں، مصنوعی لکیریں۔ ہم جہاں پر اس ہیومن ایشو کی بات کرتے ہیں، ہم وہاں پر جموں کشمیر کے پنڈت برادری جو ہماری ہے ان کی واپسی کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے بار بار کہا، اس منبر و محراب سے میں نے کئی بار کہا کہ کشمیری پنڈتوں کا جو مسئلہ ہے، ان کی واپسی کا جو مسئلہ ہے، وہ بھی انسانی مسئلہ ہے، اور ہمیں حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، مگر بحیثیت میجورٹی، بحیثیت مسلمان، ہمیں اس کے لیے بھی کام کرنا ہے، ان کو بھی ہمیں واپس لانا ہے انشاءاللہ اسی طرح جس طرح سے وہ رہتے تھے۔ ایسے نہیں کہ جیسے حکومت ان کو بھی استحصال کرتی ہے، ان کے جذبات کا بھی استحصال کیا جاتا ہے۔ میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا محافظ، آپ کا تحفظ کرنے والا کشمیر کا مسلمان ہے۔ میں نے کئی بار کہا کہ زخم ہیں، دونوں طرف سے زخم ہیں، ان زخموں کو کریدیے مت، ان پر محرم لگائیے، ملہم لگائیے، تاکہ ہم آگے کا سوچ سکیں۔ لیکن ہم آگے کا تب ہی سوچ سکیں گے جب ہمارا جو غیر یقینی مستقبل ہے اس کو حل کریں۔ ہم یہ نہیں چاہتے جنگ و جدل، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نوجوان بندوق اٹھائے، ہمارا نوجوان اس کانفلکٹ میں کنزیوم ہو۔ نسل در نسل، آج تیسری نسل جموں کشمیر کے عوام کی اس کانفلکٹ میں ہے۔ کب تک یہ کانفلکٹ چلتا رہے؟ میں حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یک طرفہ یونیلیٹرل جو ڈیسیجن آپ نے اٹھایا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ اپنی جگہ باقی ہے کہ آج جو حالات مشرق وسطیٰ میں، کس طرح سے پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آج کل پرسوں لوگ اب اندازہ لگا رہے ہیں، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو تباہی کی طرف پورا خطہ جا رہا ہے۔ کس طرح سے فلسطین کے عوام کے حقوق ختم کر دیے گئے، سلب کر لیے گئے۔ اسرائیل پچھلے 70 سال سے یہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج بلکہ نفرت اور جو اینگر ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، فلسطین کے عوام کو جب تک اپنا حق نہیں ملے گا، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جنگ بھی اگر ہوگی تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ آج جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اس سے کشمیریوں کے دل بھی بہت اداس۔ ہم خود مظلوم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں کھڑا ہیں۔ ہم ان کو یقین دیتے ہیں انشاءاللہ جموں کشمیر کے عوام، یہاں کے مسلمان، جموں کشمیر کی لٹی پٹی قوم، ان کے درد میں، ان کے حالات میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو پوری دنیا کے جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کو عقل دے، ان کو عقل سلیم دے کہ وہ دیکھیں اس مسئلے کا حل نکال۔ یہ ڈبل سٹینڈارڈز نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کیجئے، دوسری طرف سے آپ ہی تو اسرائیل کو ویپن دے رہے ہیں۔ آپ کی بندوقیں، آپ کے میسائل، آپ کے اسٹیل، آپ کے جہاز، آپ کے بم بیچارے مظلوموں پر گرائے جا رہے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری سے ہم بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں۔
بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے بالکل یک طرفہ معاملہ دیکھا جا رہا. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے. جموں کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس خطے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو خدا نخواستہ کہ ہم جنگ کی طرف آگے بڑھیں, ہم تصادم کی طرف آگے بڑھیں. ہمیں خوشی ہے کہ کافی عرصے سے سرحدیں خاموش ہیں, دونوں ملکوں کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ قائم ہے, کوئی اب گولہ باری سے مر نہیں رہا. لیکن یہ ٹیمپرری بھی ہو سکتا ہے. کل کو خدا نخواستہ اگر حالات ایسے ہوئے پھر ایک بار جنگ و جدل کے بادل ہمارے خطے میں بھی منڈرا سکتے ہیں. اس لیے بہتر اور افضل ہے کہ ہندوستان کی قیادت, ہندوستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, خاص کر میں حکومت کی بات کروں گا, جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے, وہ اس حوالے سے حقیقت پسندانہ اپروچ اڈاپٹ کرے اور اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, بات چیت کرنی ہے. ایک خاکہ ہمارے پاس موجود ہے. جب ہم نے وزیر اعظم واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی, جب ہم نے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ بات کی, جب ہم نے وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی صاحب کے ساتھ بات کی, آگے بڑھنے کے وسائل تلاش کیے گئے, یہ دیکھا گیا کہ کس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اسی سوچ اور اسی طریقہ کار کو پھر سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر واقعی حکومت اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے. اب رہی بات انتخابات کی. انتخابات آپ نے دیکھا, پارلیمنٹ کے انتخابات بھی کشمیر میں ہوئے, اس کے بعد حالیہ انتخابات جو اسمبلی کے لیے ہوئے. اب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں, اس اسمبلی کے اختیارات تو پہلے ہی ختم کر دیے گئے ہیں. ان کے پاس تو نہ کوئی اختیار ہے, نہ کوئی آرڈر ہے, نہ کوئی طاقت ہے. پہلے ہی ری آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تمام اختیارات ایل جی کو دے دیے گئے ہیں. چلیے آپ نے الیکشن کرایا, چلیے لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے, مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ووٹ کس لیے ہے. ایک جموں کشمیر کے اندر جو 2019 کے بعد جو آپ نے یہاں پہ یک طرفہ اقدامات اٹھائے, جس طرح سے کشمیریوں کو بے عزت کیا گیا, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے حوالے سے جو تنظیم نو کے قانون یہاں لائے گئے, اختیارات ختم کر دیے گئے, ہمارے وسائل آج ڈر ہے لوگوں میں, عوام میں, زمینوں کے حوالے سے, وسائل کے حوالے سے, نوکریوں کے حوالے سے, سڑک بجلی پانی کے مسائل کے حوالے سے. یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ انتخابات, حریت کانفرنس کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ ہم انتخابات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن انتخابات کو ایک حل کے طور پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کشمیر کے مسئلے کا حل ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. انتخابات سڑک بجلی پانی کے لیے ہو سکتے ہیں, لیکن انتخابات کشمیر کے ایشو کو, کشمیر کے ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر سکتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ سوک معاملات ہیں, وہ ریزولوشن اورینٹڈ معاملہ ہونا چاہیے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس انیشیٹو کو اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں. کہ جو تنظیمیں, جو جماعتیں انتخابات لڑتی ہیں, اس حوالے سے بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ جماعتیں, سب جماعتیں 2019 کے بعد یہ بات محسوس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہا, ہمارے اختیارات لے لیے گئے, ہم خالی ہاتھ ہیں, ہمارا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے, ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی یہ متحد نہیں ہوئے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اگر واقعی انہیں کشمیریوں کی فکر تھی, اگر واقعی انہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیری جموں کشمیر کے تشخص کو بچانا چاہتے تھے,
بچانا چاہتے ہیں. ہم جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کی بازآبادکاری کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو کیا ان کے لیے موضوع یہ نہیں تھا کہ یہ کم سے کم اکٹھے آتے؟ لیکن افسوس اکٹھے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہ اپنے ذاتی معاملات کو ملکی معاملات پر ترجیح دے رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ان کو چاہیے تھا، نہیں، شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہی تھا اور آپ لڑنے نکلے اور آپ نے کہا کہ ہم تشخص کے لیے لڑ رہے ہیں، جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اب جو بچا کچا ہمارے پاس ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، تو کم سے کم اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے لڑو. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اب الیکشن بھی ہو گئے، اب رزلٹ بھی ہیں، آنے والے ہیں. اب جو بھی رزلٹ ہے، اب جیسی بھی اسمبلی ہے، کم سے کم اب ان کو چاہیے کہ کم سے کم جو بچا کچا ہے اس کے لیے تو سب جمع ہوں آپس میں. کچھ تو شرم کریں، اپنے مفادات کو خدارا تھوڑا سائیڈ پہ رکھیں آج، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب جو کچھ بچا کچا ہے، چاہے اسمبلی کا کوئی وزن ہے نہیں ہے، یہ معاملہ تو سب کے سامنے اب عیاں ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے. لیکن میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ حریت کانفرنس کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہو، آج جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا ریزولوشن ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ طاقت سے نہیں، تشدد سے نہیں، وائلنس سے نہیں، بندوق سے نہیں، ہمیں اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر گفت و شنید سے، ڈائیلاگ کے ذریعے سے حل کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے یہ ممبر اور یہ محراب ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا. چاہے ایوان میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ہماری بات پسند آئے یا نہ آئے، چاہے وہ مجھے بند رکھیں، چاہے وہ مجھے جیل میں ڈال دیں، چاہے وہ اس مسجد پہ تالا لگا دیں، لیکن جو حق اور انصاف کی بات ہے وہ ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہاں، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ٹیبل پر آ کر حل کیا جائے. اس کے لیے ہم بھی اپنا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ربیع الاول کو فکر گژھت کہ ربیع الاول رٮ۪تھ اوس تَتھ منٛز تِم پروگرام ٲسۍ واض تبلیغٕکۍ پروگرام ٲسۍ تِم تہِ گٔے سٲری. یہ ہیٚکہِ نہٕ مُمکِن گٔژھِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ حکوٗمتن لاجہِ قدغن پابندی. انشاءاللہ وۄنۍ تھاوو توقع کہ حکوٗمت تہِ ہیٚیہِ یہِ سام پننہِ پالسی سۭتۍ کہ بند کرنے سے ہم کوئی ہٹنے والے پیچھے نہیں ہیں، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. عدالتس منٛز تہِ گٔے ہم تھاوو توقع کہ عدالت تہِ کرِ فٲصلہٕ انصاف کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ.